24/7 teachers training. Our lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن اول جماعت کی اسلامیات کے باب سوم یعنی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ دوم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے متعلق جان سکیں، سیرت طیبہ کی روشنی میں اخلاق حسنہ کو اپنا سکیں۔ سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک سوال کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق کون سے ہوتے ہیں؟ سرگرمی: طلبہ کو اچھے اخلاق کا مفہوم سمجھانے کے لیے انہیں بتائیں کہ اچھے اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادتیں۔ طلبہ سے پوچھیں کہ اچھی عادتیں کون کون سی ہوتی ہیں اور انہیں بورڈ پر لکھیں۔ آپ بھی طلبہ کو اچھی عادتوں کو پہچاننے میں ان کی مدد کریں۔ طلبہ سے پوچھیں، ایک طرف ایسا بچہ ہے جو صرف اپنے آپ میں رہتا ہے اور ایک طرف ایسا بچہ ہے جو سب کے ساتھ سلام کرتا ہے اور سب کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اسی طرح سب کی مدد کرنے والا بچہ جو اپنا کام اور اپنی چیزیں دوسروں کو بوقت ضرورت دے، ایک طرف اپنی چیزیں نہ دینے والا بچہ۔ اسی طرح ایک طرف بڑوں کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرنے اور ان کی بات ماننے والا بچہ، اور دوسری طرف بدتمیزی کرنے والا اور بات نہ ماننے والا بچہ۔ طلبہ کو یہ فرق بتاتے ہوئے ان سے پوچھیں کہ ان میں سے اچھے اخلاق والا بچہ کون سا ہے۔ اس طرح طلبہ کو اچھے اخلاق کے متعلق سمجھایا جا سکتا ہے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے طلبہ کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سرگرمی: طلبہ کی مدد سے ایک خوبصورت چارٹ پیپر تیار کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لکھیں اور نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لکھیں۔ اخلاق یہ ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، ہمیشہ رحم دلی سے پیش آتے، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آتے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے، بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر بے شمار لوگوں نے ہمارا پیارا مذہب اسلام قبول کیا اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے زندگی گزارنے لگے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں اور بہترین زندگی گزاریں۔ اس چارٹ کو کلاس میں نمایاں جگہ پر آویزاں کریں تاکہ طلبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق سدھارنے میں مدد ملے۔ مزید طلبہ سے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشنی میں وہ اپنے اخلاق کا جائزہ لیں اور اپنے کوئی سے 2 اچھے اخلاق کلاس روم میں سب کو بتائیں۔ سبق کے اس حصے کے متعلق طلبہ کو بتائیں کہ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچ بولنے والا اور امین یعنی امانت دار کے القاب سے پکارتے تھے۔ سرگرمی: طلبہ سے کلاس روم میں ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنے کی مشق کروائیں
اور ایک دوسرے کے پاس امانت رکھوائیں اور سکھائیں کہ اس امانت کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ طلباء سے کہیں کہ اگر کسی نے کبھی بھی بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال کی ہو اور اسے نہ بتایا ہو تو وہ اسے سچ بتا دے تاکہ طلباء کو سچ بولنے کی مشق کرائی جا سکے، اور جس نے بھی بغیر اجازت چیز استعمال کی ہے اسے سچ بولنے کی وجہ سے معاف کیا جائے اور آئندہ اجازت لے کر استعمال کرنے کی تلقین کی جائے۔ طلباء کو ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرے کے پاس کوئی بھی چیز امانت رکھوا سکتے ہیں، یعنی پینسل، جیومیٹری باکس، کلرز، کاپی وغیرہ۔ دوسرے، طلباء کو تلقین کی جائے کہ وہ ایسی چیز استعمال نہ کریں اور ان کی حفاظت کریں، اور جب وہ واپس مانگے تو اسے واپس کر دیں اور اس کی امانت کو استعمال نہ کرتے ہوئے خیانت نہ کریں۔ اس طرح طلباء کو امانت کی حفاظت کرنے اور اسے واپس کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ طلباء کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخلاق حسنہ سیکھنے چاہیے اور انہیں اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے اخلاق کو سیکھ رہے ہیں اور انہیں اپنی عملی زندگی میں شامل کر رہے ہیں تاکہ بہترین زندگی گزار سکیں۔ گھر کے کام کے لیے طلباء سے کہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سے 4 اخلاق حسنہ کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔